دوستو بات یہ نہیں ہے کہ ایران کتنا طاقتور ہے اور اسرائیل کتنا پاورفل ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکی سامراج اور عرب ریاستیں موجود ہیں، لہذا یہ تقابل ان کا بنتا بھی نہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب مذاکرات آخری مراحل میں تھے تو اسرائیل نے ایسی جارحیت کا اظہار کیوں کیا؟ یہ بات درست ہے کہ ایران میں ملائیت کی حکومت ہے، لبرل یہ چیخ چیخ کر بتا بھی رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ پھر یا ان کا وہ ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہ ان کی لبرل ریاستوں کے پیچھے بھی امپیریلزم کار فرما ہے اور ان کا باپ جو ہے وہ شیطان امریکی سامراج ہے۔ دوستو ایرانی ملا کی حکومت کے مقابلے میں آج ہم آپ کو ایک ظالم امپیریلسٹ حکومت کا چہرہ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ اس پر غور کریں، لیکن اس سے پہلے ہم اسرائیل کی جارحیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے۔ دوستو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو علم نہیں تھا، اگر ہم فرض کر لیں کہ امریکہ کو معلوم نہیں تھا، پھر اسرائیل کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ دوستو یہ اہم سوال ہے، اس کا جاننا بھی اہم ہے کہ اس جنگ کے پس پردہ محرکات کیا تھے۔ جہاں تک جنگ کا تعلق ہے وہ آپ نے سن لیا کہ اسرائیل نے کیا نقصان کیا اور ایران نے جواب میں کیا کیا، اس پر میڈیا اور سطحی قسم کے تجزیات آپ نے سن لیے ہوں گے۔ یہاں کسی ایشوز پر تجزیہ سے زیادہ اس پر سنسنی خیزی پر اس پر زور دیا جاتا ہے۔ دوستو اسرائیل کی جارحیت کے پیچھے جو محرک کار فرمایا وہ ہے نیتن یاہو کی اپنی حکومت اور سیاسی مشکلات۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اسرائیل کی موجودہ سیاسی صورتحال پر اور نیتن یاہو کی حکومت پر آنے والے اندرونی دباؤ کی، اور اس پر بات کریں گے کہ ایران پر حملہ دراصل اپنی کرسی بچانے کی ایک چال تو نہیں تھی۔ دوستو اسرائیل اس وقت اندرونی طور پر زیادہ تقسیم کا شکار ہے۔ نیتن یاہو جو کہ لیکوڈ پارٹی کے سربراہ ہیں، کئی بار وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور کافی دیر سے وہ سیاست میں سرگرم بھی رہے ہیں۔ ان کی حالیہ حکومت ایک اتحادی حکومت ہے جو مختلف نظریاتی جماعتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں کچھ جماعتیں تو مذہبی شدت پسند ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو مذہب کو اسرائیل کی سیاست کا بنیادی حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ شاس پارٹی جو کہ آرتھوڈکس یہودیت یا یہودیوں کی نمائندہ جماعت ہے، اس طرح یونائٹڈ ٹورا جوڈائزم بھی ہے جو روایتی یہودی مذہبی حلقوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایک اور جماعت اوتازما یہودیت ہے جو کہ انتہا پسند قوم پرست نظریات کی حامل ایک جماعت ہے۔ یہ ساری جماعتیں نیتن یاہو کے ساتھ اتحاد میں ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں اندرونی اختلافات بھی دوستو سامنے دیکھنے کو ملے ہیں، خاص طور پر جب بات فوجی بھرتی سے آرتھوڈکس نوجوانوں کو چھوٹ دینے کی گئی یا معاشی اصلاحات کی، تو ان میں تناؤ بڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں ایک بہت بڑا تنازع عدالتی اصلاحات پر بھی چل رہا ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت نے عدالت عظمیٰ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی، جس سے عدلیہ اور عوامی حلقوں میں شدید رد عمل پیدا ہوا۔ اس کے خلاف بڑے پیمانے پر دوستوں مظاہرے بھی آپ نے دیکھے۔ فوج کے کچھ ریٹائرڈ افسران نے بھی آواز بلند کی اور عوام کی ایک بڑی تعداد نے سڑکوں پر آ کر نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد بظاہر عدالتی توازن تھا، لیکن ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ دراصل نیتن یاہو پر جاری کرپشن کے مقدمات سے بچنے کا یہ ایک مذموم طریقہ تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اپوزیشن کی، اسرائیل کی اپوزیشن کی، یعنی یائر لاپیڈ کی پارٹی یش عتید ایک اعتدال پسند اور سیکولر جماعت سمجھی جاتی ہے جو پہلے بھی حکومتوں میں آ چکے۔ لاپیڈ اس وقت اپوزیشن کے اہم رہنما ہیں۔ دوسری طرف بینی گیٹنز ہیں جو کہ
سابق آرمی چیف بھی رہ چکے ہیں اور نیشنل یونٹی پارٹی کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ ان کی جماعت کو قومی سلامتی اور دفاعی معاملات میں خاص عوامی ایک ساکھ ان کو حاصل ہے۔ یہ دونوں جماعتیں بار بار پارلیمان میں نتن یاہو کی پالیسیوں پر تنقید کر رہی تھیں اور جلد ہی وہ شاید عدم اعتماد کی تحریک بھی لانے والے تھے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی نتن یاہو کے اتحادی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں نتن یاہو نے ایران کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات تو دوستو آپ ویسے بھی کشیدہ تھے، لیکن اس بار معاملہ مکمل حملے تک جا پہنچا۔ تو دوستو یہ حملہ صرف ایران کو سبق سکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نتن یاہو کی حکومت کو بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ اب حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ کسی ملک میں اندرونی سیاسی بحران ہوتا ہے تو اکثر حکمران قومی سلامتی کا کارڈ بھی کھیلتے ہیں، جنگی فضا بھی پیدا کی جاتی ہے تاکہ عوام کا دھیان اصل مسائل سے ہٹایا جا سکے، اپوزیشن کی زبان بندی کی جا سکے اور میڈیا کو صرف سیکیورٹی کے مسائل پر لگایا جا سکے۔ نتن یاہو نے شاید یہی حکمت عملی اپنائی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حکمت عملی کامیاب بھی ہوگی یا نہیں۔ اگر جنگ فرض کریں کہ لمبی ہو جاتی ہے اور اس میں اسرائیل کو نقصان ہوتا ہے تو نتن یاہو پر عوامی دباؤ مزید بڑھتا جائے گا اور ان کے اتحادی بھی ان سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر فتح کا تاثر ملتا ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے سیاسی طور پر خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دوستو آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ نتن یاہو نے جو حملہ کیا وہ صرف ایران کے خلاف نہیں بلکہ اندرونی اپوزیشن کو دبانے کی ایک مذموم کوشش تھی۔ اب بات کرتے ہیں ان لبرل سے جو اسرائیل اور امریکی سامراج کو مہذب سمجھتے ہیں اور ایران کو ایک ملا ریاست سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایرانی آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہوں، اس پر میں کافی مرتبہ سوشل میڈیا پر لکھ بھی چکا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس اسرائیل کو لبرل مہذب سمجھتے ہیں ہم انہیں وحشی کہتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ اگر کسی لبرل کے پاس ان کے مہذب ہونے کے ثبوت یا دلائل ہیں تو ان کو لے آنا چاہیے۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگر کوئی لبرل اس کا انکار کر دے دلائل اور تاریخ کی روشنی میں تو ہم بھی اسرائیل اور مرگ بر امریکہ کو مہذب دوستوں مان لیں گے۔ جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف ایک قومی ریاست نہیں دکھائی دیتی بلکہ ایک ایسی ریاست نظر آتی ہے جو پورے خطے میں سامراجی مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ مارکسی یا جدلیاتی نقطۂ نظر سے ریاست عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی بلکہ وہ محض ان طبقات کی نمائندہ ہوتی ہے جن کے پاس دولت اور طاقت ہوتی ہے، اور اسرائیل میں یہ طاقت صہیونی سرمایہ دار طبقہ اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے پاس موجود ہے۔ دوستو اسرائیل کی ریاستی بنیاد 1948 میں پڑی، لیکن اس کی تیاری کئی دہائیوں پہلے جاری تھی۔ صہیونی تحریک دراصل ایک قومی آزادی کی تحریک کے بجائے مغربی سامراجی قوتوں خاص طور پر برطانیہ اور بعد میں امریکہ کی مدد سے ایک کالونیل پروجیکٹ تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی بنیاد مقامی عرب آبادی کی مرضی کے بغیر سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی سے رکھی گئی تھی۔ یہ عمل کلونیلائزیشن کی وہ جدید شکل تھی جسے مارکسزم سیٹلر کلونیلزم کہتا ہے، یعنی جہاں آباد کار مقامی آبادی کو بے دخل کر کے زمین پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور یہ قبضہ صرف زمین تک محدود نہیں ہوتا۔ اسرائیل نے اپنے قیام کے بعد جو مسلسل جنگیں لڑی ہیں وہ صرف دفاعی نہیں تھی، وہ توسیع پسندی یعنی ایکسپینشنزم کا حصہ تھیں، چاہے وہ 1967 کی جنگ ہو یا حالیہ غزہ پر حملے کی صورت میں۔ ان سب کا مقصد دوستو فلسطینی مزاحمت کو دبانا، زمینوں پر قبضہ رکھنا اور پورے مشرق وسطیٰ پر ایک خوف اور
تسلط کی فضا کو قائم رکھنا تھا۔ مارکسی تجزیہ میں یہ بتاتا ہے کہ ریاست ایک اس وقت زیادہ جارحیت کو اپناتی ہے جب وہ کسی داخلی بحران کا سامنا کر رہے ہوتے۔ اسرائیل کی معیشت، سیاست اور معاشرتی نظام اندر سے تضادات سے دوستوں بھرپور ہے۔ غربت، نسلی تفریق اور اندرونی احتجاجات جیسا کہ عدالتی اصلاحات پر ہوا، ان بحرانوں سے توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ بیرونی دشمن پیدا کرتی ہے، جیسے ایران یا فلسطین، تاکہ عوام کا دھیان اصل مسائل سے دوستوں ہٹایا جا سکے۔ اور اسرائیل اور سامراجی قوتوں کی ہمیشہ یہ بھی کوشش رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا بیس بھی موجود ہونا چاہیے جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ اسرائیل وہی کردار ادا کر رہا ہے جو ماضی میں برطانیہ نے ہندوستان میں ادا کیا تھا، یا امریکہ نے لاطینی امریکہ میں کیا تھا۔ اسرائیل امریکی سامراج کا سب سے اہم فوجی اور سیاسی پارٹنر ہے۔ اس کو ملنے والی اربوں ڈالر کی امداد، جدید اسلحہ اور بین الاقوامی سیاسی تحفظ اس بات کی دلیل ہیں کہ اسرائیل ایک آزاد ریاست نہیں ہے بلکہ ایک امپیریلسٹ ایجنڈے کا ہتھیار ہے۔ یہ وہ ریاست ہے جو فلسطینی عوام کو نہ صرف زمین سے محروم کر رہی ہے بلکہ ان کی شناخت، آزادی اور مزاحمت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی مارکسزم کا وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جس جگہ طاقت کا توازن سرمایہ دار اور قابضوں کے ہاتھ میں ہوگا وہاں انصاف کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جب سامراج چاہے گا امن ہو جائے گا، فی الحال اسرائیل کو اس جنگ کی اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔